بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی وقار، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الرضوان وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، قرآن مقدس میں خالق کائنات، معبود حقیقی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رجال يحبون ان يتطهروا، لوگ جو پسند کرتے ہیں پاکی کو، طہارت کو، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند فرماتا ہے پاکی اور طہارت کو پسند کرنے والوں کو۔ یعنی لوگ جو طہارت، پاکیزگی اور پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنا، صاف و ستھرا رکھنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا نفع بخش ہے کہ جو اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، پاک رکھنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم
سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کی زندگی، ان کی سوانح حیات، ان کی سوانح عمری کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ان کی سیرت، ان کی حیات سے جو پاکی اختیار کرنے، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا جو جذبہ اور ان کی توجہ ہے، وہ بہت اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ طور پر ہمیں اس کی مثال ملتی ہے۔ میں نے خود بھی یہ مشاہدہ کیا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ جو پاک رہنا پسند کرتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی، سخت علالت کی حالت میں بھی، اگر ایک قطرے پیشاب لنگی میں گر جائے یا اور کوئی نجاست غلیظہ یا خفیفہ لگ جائے تو وہ فوراً اپنے گھر والوں کو یہ حکم دیتے ہیں، یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ میرا کپڑا تبدیل کر دو، کہ یہ کپڑا خراب ہو چکا ہے۔ اس قدر اہتمام، توجہ، دھیان اور پاکی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، کیوں نہ کریں؟ اس کا انعام کتنا بڑا ہے، صلہ کتنا بڑا ہے کہ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، رضائے الہی حاصل ہو جائے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرات، اب اس کی ضد اپوزٹ پر بھی غور کیجیے کہ وہ مرد و عورتیں جو ناپاک باوجود کپڑے نجاست سے آلودہ ہو چکے، گندگی سے آلودہ ہو چکے، جسم ناپاک ہے، پھر بھی صبح سے شام ہو رہی ہے، شام سے صبح ہو رہی ہے، اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ میں صبح سے ناپاک، جسم ناپاک ہے، رات گزر رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، جسم ناپاک ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ نہ عورتیں اس حوالے سے فکر مند رہتی، فکر کرتی ہیں، نہ مرد فکر کرتے ہیں۔ تو جب پاکی کو پسند کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، تو ناپاک رہنے والوں کو اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرمائے، ناپسند رکھے، تو رحمت کے فرشتے بھلا کب اس کے پاس رہیں؟ تو ایسے شخص سے
رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ جس کمرے میں ہوتا ہے، وہ جس جگہ ہوتا ہے، اس جگہ سے بھی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب رحمت کے فرشتے ہی دور ہو جائیں تو سکون، امن، چین یہ کب میسر ہو؟ حضرات گرامی، بہت اہم بات ہے۔ اور مسجد میں آنے والے پر یہ لازم ہے، ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے جسم کو پاک کر کے آئے، بلکہ آداب مسجد میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ صاف ستھرا ہو کر آئے، کہ بعض دفعہ جسم تو پاک ہے مگر صاف نہیں، ستھرا نہیں۔ تو یہ تاکید آئی کہ جب تم خانہ خدا میں حاضر ہو، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچو، تو صرف اپنے جسم کو ہی نہیں، اب صرف اپنے جسم کو پاک ہی نہیں بلکہ اس کو صاف اور ستھرا کر کے آؤ۔ حضرات گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، سائز کے اعتبار سے، چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ کوئی چھوٹی مسجد تعمیر کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر محل تعمیر فرماتا ہے، اور اگر کوئی بڑی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی آبادی میں، اپنے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرو۔ صرف تعمیر مسجد کا حکم نہیں دیا رسول اللہ نے، بلکہ آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں مسجدیں تعمیر کرو اور ان کو صاف ستھری رکھو۔ صرف مسجدیں تعمیر کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلوں میں، اپنی آبادیوں میں مسجدیں تعمیر کرو، ان کو صاف ستھری رکھو اور ان کو خوشبودار بھی رکھو۔ اس روایت میں بنیادی طور پر 3 باتوں کا حکم ملا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں
مسجدیں تعمیر کرو، جہاں مسلمان آباد ہیں، محلے ہیں، بستی ہے، تو چاہیے کہ وہاں وہ مسجدیں تعمیر کریں۔ ایک یہ ہے۔ اور تعمیر مسجد کی کیا فضیلت ہے، وہ اس سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی اس روایت سے آپ کو پتہ چلا کہ جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہے۔ اگر اس تعمیر کرنے میں ایک آدمی شامل ہے، اس کے لیے جو انعام ہے، اگر 1,00,000 آدمی بھی شامل ہو اس میں تو ان سب کے لیے بھی وہی انعام ہے۔ 1,00,00,000 روپے کوئی دے کر شامل ہو، اس کو اللہ کی طرف سے بھی انعام ملتا ہے، اور کوئی 1 روپے بھی دیتا ہے حسب حیثیت تو اللہ تبارک و تعالی اس کے انعام میں بھی کمی نہیں فرماتا ہے، بلکہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہے روایت جو میں نے بیان کی، تو 3 بنیادی باتوں کا حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں مسجدیں تعمیر کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھری رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ بہت بڑی مسجد ہم نے تعمیر کر دی یا چھوٹی بھی ہم نے تعمیر کی علاقے کی ضرورت کے حساب سے، اور اس کو صاف نہیں رکھا جا رہا، اس کو ستھرا نہیں رکھا جا رہا، تو یہ آداب مسجد کے سراسر خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا کہ مسجدوں کو صاف ستھری رکھو۔ یہ ممکن ہے کہ بہت بڑی مسجد ہو اور صاف ستھری ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چھوٹی سی مسجد ہے اور وہ بھی صاف ستھری نہیں ہے، اس کی چھت، اس کی در و دیوار، اس کے مصلے، اس کے فرش سب گندے پڑے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، اور مومنوں کو اس کی فکر نہیں، مسجد تعمیر کرنے والوں کو اس کی فکر نہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف مسجدیں تعمیر کر دینا کافی نہیں، مسجدیں صاف ستھری رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمارے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ادب بتایا کہ مسجدوں کو خوشبودار بھی رکھو۔ حضرات محترم، تعمیر مسجد کے بعد میں صفائی ستھرائی کا حکم دینا۔ صفائی ستھرائی یہ حسی اور دکھنے والی چیزیں ہیں۔ مسجد کی دیوار صاف نہیں ہے تو نظر آ جائے گی، چھت صاف نہیں ہے تو نظر آ جائے گی، فرش صاف نہیں ہے تو نظر آ جائے گی، مگر خوشبو کا تعلق صرف اور صرف احساس سے ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بہت عالی شان بلند عمارت مسجد تعمیر ہے، در و دیوار بھی صاف ستھرے ہیں، مگر ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے، اور بدبو پھیلنے کے کئی ذرائع ہیں۔ ایک شخص ناپاک داخل ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز کھا کر داخل ہو کہ جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو، وہ چیز نظر تو نہیں آئے گی مگر اس کی بدبو کا احساس ضرور ہوگا۔ مسجد کی در و دیوار صاف ہو، کوئی داخل ہو وہ پاک ہو مگر اس کا کپڑا صاف نہیں ہے، گندگیاں لگی ہوئی ہیں،
اس سے بھی بدبو پھیلے گی، اور مسجد سے منسلک طہارت گاہیں، وضو خانے، غسل خانے، جو ضروریات مسجد میں سے اگر وہ صاف ستھری نہیں تو وہاں کی بدبو بھی مسجد میں داخل ہوگی۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ کئی سورسز ہیں، ذرائع ہیں بدبو پھیلنے کے۔ صفائی ستھرائی تو یہ ویزیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر بدبو کو، خوشبو کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ خدا کا یہ ادب بتایا، مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی، یہ تعلیم فرمائی کہ تم صرف مسجدوں کی تعمیر پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے آبادیوں میں مسجدیں بھی تعمیر کرو۔ تعمیر کرنا محلوں میں، آبادیوں میں یہ بھی ضروری ہے، اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی ضروری ہے، اور ان کو خوشبودار رکھنا یعنی بدبو سے محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ آداب مسجد ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک روایت ہے اس کے مطابق کہ اگر کسی نے تعمیر مسجد میں، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ خاص طور پہ ڈیزرٹ صحرا میں پایا جاتا ہے، اور وہ انڈے ڈیزرٹ میں دیتا ہے، درخت پہ نہیں، بالو میں دیتا ہے، بہت چھوٹا سا پرندہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بیٹھنے کی جگہ کی مقدار بھی کوئی تعمیر مسجد میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اس کو اس طور پر عطا فرمائے گا کہ جنت میں اعلیٰ محل اس کو عطا فرمائے گا۔ اور وہ پرندہ جب زمین پر بیٹھتا ہے مشکل سے ایک مٹھی جگہ لیتا ہے، اتنی تھوڑی سی جگہ لیتا ہے۔ مقصود حدیث یہ ہے، تعلیم اصل میں اس میں یہ ہے کہ کم سے کم بھی کوئی مسجد کی فلاح و بہبودی میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام بڑا عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے مسجد کی فضیلت کے حوالے سے جتنی روایتیں پڑھی، زیادہ تر روایتوں میں انعام تو چھوٹے سے چھوٹا انعام کے طور پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالیشان محل عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیں، اگر کوئی شخص تعمیر مسجد میں بھی حصہ لیتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی میں بھی حصہ لیتا ہے، اور اس کو خوشبودار رکھنے میں بھی شریک رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی سے اس کو کتنے ثواب اور اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور کتنا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی مذہبی ذمہ داری، اپنی اخلاقی ذمہ داری کو احساس کریں۔ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے لوگوں، جب نفسی کا عالم ہوگا، جب ایک ایک گناہ کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے محشر میں، ایک ایک نیکی کو تلاش رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، اور کوئی کسی کے کام نہ آئے، اس وقت اگر کوئی فرشتہ میدان محشر میں آ کر کہے کہ اللہ نے تو آپ کے لیے جنت میں اعلیٰ محل بنایا ہے، بتائیں اس وقت آپ کے دل میں کیسا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک حدیث مختصر الفاظ میں سماعت کریں گے۔ ایک خاتون تھی، ان کا یہ مشغلہ تھا، ان کا یہ کام تھا کہ وہ مدینہ شریف میں جب کبھی موقع ملتا تو وہ خاتون مسجد کی صفائی ستھرائی کر دیتی تھی۔ جو کوڑا کرکٹ ان کو نظر میں آتا وہ اس کو صاف کر دیتی تھی۔
ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، اور ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومہ خاتون کے اس عمل کو اتنی اہمیت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے، اور نہ صرف نماز جنازہ پڑھائی آپ نے، بلکہ ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ کریں کہ مسجد کی خدمت کرنے والے کا کیا مقام ہے کہ مختار کائنات سید المرسلین شفیع المذنبین ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات، ہماری سوچ مادی سوچ ہو چکی ہے، مادی فکر ہو چکی ہے، جس میں ہم کو محض دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی فائدہ ہے، اور روحانی طور پر اگر کسی فائدے کا ذکر کیا جائے تو یہ شیطانی سوچ ہم کو اس نیکی سے روک لیتی ہے کہ ارے قبر میں کیا ہوتا ہے کس نے دیکھا، کیا قرآن نے جو کہا ہم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ رسول اللہ نے جو فرمایا کیا ہمارا یقین اس پر کمزور ہو رہا ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث پر ہم نے ایمان لایا، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ قبر میں کیا ہوتا ہے کس نے دیکھا؟ قرآن نے یہ کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا، بھلائی کا بدلہ بھلا ہے، ثواب ہے، تو پھر ثواب کے ملنے میں شک کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو خانہ خدا کی تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کیا اس قول پر ہم کو شک ہے، شبہ ہے؟ اگر شک و شبہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کس نے دیکھا؟ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو بے دین ہیں، جو ملحد ہے، جو ایتھسٹ ہے، یہ ان کا قول ہے۔ مومن بھی اگر یہ کہنے لگے کہ ارے مرنے کے بعد میں کیا ہوگا کس کو پتا؟ ہمیں تو پتا ہے، قرآن خالق کائنات کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے قرآن خود یہ اعلان فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ارشاد فرماتے ہیں جس کا ان پر وحی ہوتا ہے، جس بات کو بتانے کا انہیں حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، وہی اس کو لوگوں کے درمیان میں بیان فرماتے ہیں۔ پھر کہاں شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے یہ کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد میں کیا ہوگا کس کو پتا؟ یہ قول جو ہے یہ مومنوں کا نہیں ہے، کسی صحابی، کسی ولی کا کوئی آپ ایسا قول نہیں پڑھیں گے، نہیں دیکھیں گے، مگر آج کا نوجوان کہتا ہے، چونکہ اس کا جو نالج کا سورس ہے وہ ٹک ٹاک ہے، واٹس ایپ ہے، وہ جو یہودیوں کے، جیوز کے، ملحدین کے جو لٹریچر ہے وہ وہی ہے، وہ اسی سے ہی دین پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ حضرات گرامی، بلا شک و شبہ قرآن مقدس یہ خالق کائنات کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، کتاب مجید ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں، مسجد کسی بھی آبادی میں جو بھی مسجد ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی ضرورت طہارت گاہ یا ٹوائلٹ ہے۔ الحمدللہ وضو خانہ تو موجود ہے، مگر یہ ہے
کہ جو بھی یہ آبادی ہے لوگ اپنے گھر سے وضو طہارت حاصل کر کے آتے ہیں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو خانہ موجود ہے، یہاں وضو کر لیتے ہیں۔ مگر سوچیں جو لوگ یہاں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 3 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں، وہ اگر جسم ناپاک ہو جائے، غسل کی ضرورت پڑے، تو شرعی جو معتکفین کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں، وہ ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وہ کیسے پاکی حاصل کرے گا؟ تو اس کا ہمارے یہاں ایک باضابطہ اچھا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو، جو شریعت اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں، وہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں اعتکاف کر سکیں۔ یاد رکھیں اگر ان میں سے کسی کا اعتکاف نہیں ہوگا تو پھر پورے علاقے والے گناہوں میں گرفتار ہوں گے۔ اور اسی طرح سے مان لیجئے کوئی ہماری اتنی بڑی آبادی ہے رسول پور کی، شادی بیاہ کے موقع پر یا کبھی اور کسی موقع پر کوئی مسافر آتا ہے یہاں اور نماز کے لیے یہاں پہنچتا ہے، اس کو حاجت ہو، بحیثیت نمازی اس کو حاجت ہو، چاہے غسل کی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو یا پیشاب کی حاجت ہو، وہ آبادی میں کس کے گھر جا کے دستک دے گا، نوک کرے گا اور کہے گا کہ آپ کا باتھ روم استعمال کرنے دیجیے؟ تو اب یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ تک ہے، جو شریعت کی روشنی میں جو باتیں میں محسوس کر رہا ہوں ان کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اتنی عالی شان 2 منزلہ مسجد بالکل تیار ہے۔ اب یہ ہے کہ طہارت گاہ کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی توجہ دے دیں تو بہت بڑا پروجیکٹ اور بہت بڑا کام نہیں ہے، اور اگر وہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اس مسجد کی اور یہاں آنے والوں کی ایک بہت بڑی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور خاص طور پہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوں گے ان کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور وہ شریعت کے دائرے میں اعتکاف کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں وہ اعتکاف کریں گے تو پوری آبادی والوں کے لیے جو ہے خیر و برکت کا سبب بنے گا۔ اور اگر ان میں سے کسی کا اعتکاف نہ ہو، فاسد ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ سب لوگ گناہ میں گرفتار ہوں گے۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اللہ تبارک و تعالی کارساز ہے، اگر بندہ عزم مصمم کرتا ہے، نیک ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن کی وہ آیت کو یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں میں، اپنے محبوبوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔